يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول. اعلان فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر او پھر جان فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس یقیناً اللہ پاک نہیں دوست رکھ دے کافرانوں۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا تیسرا سپارہ، سپارے دا رکو 12واں، سورت دا نام سورہ آل عمران، سورت دا رکو 4۔ اللہ 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 والو، اللہ الرحمن دے سچے قرآن وچوں جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذی شان دے اندر اللہ الرحمن نے اپنی اور امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا حکم دیتا۔ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل وچ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اور آخرت دی کامیابی دا دار و مدار تے انحصار اللہ دی عبادت اور اس دے پیغمبر دی اطاعت وچ منحصر ہے۔ اہل حدیث
کائنات دے اندر ایک ایسی جماعت ہے کہ جس دا مسلک، جس دی دعوت جس دا پیغام، جس دی پکار، جس دی للکار، جس دا آوازہ، جس دا اعلان صرف اور صرف کہ کائنات دے لوگوں اگر اللہ دی رضا، مولا دی خوشنودی، اپنے مالک تے خالق دا قرب، جنت دا حصول تے بہشت دا دخول چاہتے ہو تو اس دا ایکو ہی سبب تے ذریعہ کہ آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جناب محمد الرسول اللہ، گج کے آکو صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی تے پکی اطاعت اور تابعداری اختیار کر لی جائے۔ تسی کہو گے کہ جناب یہ بات ایڈی کیڑی نمی ہے، کوئی ایسا فرقہ نہیں، کوئی ایسی پارٹی نہیں جو اپنے اپنے مقام تے ایک ہی دعویٰ نہ کرتی ہوئے۔ اس ملک دے اندر بھی اور بیرون ملک بھی ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا، میں سچا، میں سچا۔ ساڈے ملک دے اندر اہل حدیث دے علاوہ کئی مکاتب فکر دے لوگ نے۔ بریلوی اتنے بستے نے، دیوبندی اتنے رہندے نے، شیعہ دا رہن سہن اتنے وے، چکڑالوی اتنے رہندے نے، پرویزی اتنے رہندے نے، مرزائی اتنے بستے نے۔ اور لطف دی بات ہے کہ سارے ہی کلمہ گو نے، ہر ایک دا دعویٰ اپنے مقام تے یہی ہے کہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح پیروکار میں ہاں، آپ دا اطاعت گزار میں ہاں۔ ہر ایک دا دعویٰ ہے کہ میرا مذہب عین اسلام ہے، عین قرآن تے حدیث ہے۔ ساتھیوں اور صاحبوں،
دعوی کرن دے نال مسئلہ حل نہیں ہوندا، مکدا نہیں۔ دعوی کیتے آدمی سچا نہیں ہوندا، جتدا نہیں۔ سچائی اور جھوٹ دا نتارا جا کے اودا ہوندا ہے جدوں دلائل دے میدان وچ اترے۔ مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ ساری دنیا اپنے اپنے مقام تے دعوے دار سچائی دی، لیکن اس کائنات دے اندر صرف اور صرف اہل حدیث ایک ایسا مسلک ہے اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے اہل حدیث دا مذہب او مذہب ہے، اہل حدیث دے عقائد او عقائد نے، اہل حدیث دے اعمال او اعمال نے، اہل حدیث دی عبادات او عبادات نے، جو آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد جو اعمال ابو بکر صدیق نو دس کے گئے نے، فاروق اعظم نو دے کے گئے نے، عثمان ذوالنورین نو پڑھا کے گئے نے، حیدر کرار نو عطا کر کے گئے نے، طلحہ و زبیر نو سکھا کے گئے نے، سعد سعید نو عطا کر کے گئے نے، گویا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسلک آمنہ دے لال کو لو پایا وہی مسلک اج اہل حدیث نے پایا۔ اہل حدیث جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے اس دین دے اندر جو دین خدا نے اپنے مصطفیٰ تے اتارے قرآن حدیث دی شکل دے اندر، اور میرے مصطفیٰ نے اگے صحابہ نو دیتا ہے، اس دین دے اندر اہل حدیث نے وعدہ بھی کوئی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی کوئی نہیں کیتا۔ ذرا توجہ فرمانا، میری دعوت میرا مسلک کمی پیشی تو مبرہ، اسی اپنے کولوں کڑ کے کو تتوری دین وچ لاندے بھی نہیں تے کو لگی ٹاکی لاندے بھی نہیں۔ اے امتیاز ہے مسلک اہل حدیث دا، اے فرق ہے دعوت اہل حدیث دی۔ میاں اے بین ثبوت ہے میرے مسلک دی سچائی دا۔ اے اندر دا بند ہو رہا ہے، خیال رکھو۔ اے صداقت ہے میرے مسلک دی۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں۔ ذرا غور فرمانا،
دنیا تو جا رہے نے تے فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ اور میرے پیارے میرے صحابیوں جی اللہ دے رسول کی حکم تے فرمانے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے دنیا تو میں جا رہا پر تواڈے وچ میں دو چیزاں چھڑ کے چلیا ترکت فیکم امرین میں دو چیزاں چھڑ کے چلیا سونیا وہ چیزاں کی تے کیڑیاں ہیں فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ ایک اللہ دی کتاب ہے تے ایک تواڈے پیغمبر محمد دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے دو چیزاں امرین دا معنی ایک بھی نہیں امرین دا معنی تین بھی نہیں منو کعبہ دے خدا دی قسم ہے اہل حدیث امرین وچوں کمی بھی نہیں کرتے امرین تو بیشی بھی نہیں کرتے یہ دانا ہے مسلک اہل حدیث اور بابا جی کہہ گئے نے فرماندے نے سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دوواں جہان اور جس دوویں اے ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب بلائیاں اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں جو قرآن حدیث تے عمل کرن دوئی جہانی تارے جو گرن خلاف قرآن حدیثوں بخت انہاں دے مارے امام الانبیاء امام الحرمین خواجہ بدر حنین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ایک ویلا دنیا پہ آ جائے گا ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا فرمایا فَسَيَرَى اختلافاً کثیرا ہر پاس اختلاف پہ جائے گا ہر پاس انتشار ہوئے گا ہر پاس فرقہ بازی ہوئے گی ہر پاس فرقہ واریت ہوئے گی ہر بندہ کہے گا میں سچا ہوں ہر بندہ دعویٰ کرے گا میں حقانیت ہاں ہر بندہ یہ کہے گا میں ہی صداقت ہاں ہر بندہ دعوت دے گا اور میرے وال آ جاؤ فرمایا اس ویلے جدو ہر جھوٹا بھی سچا بن جائے گا اس ویلے تسا کی کرنا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین مہدیین اس ویلے تسا میری سنت فرمان نو لازم پکڑنا ہے میری سنت نو چھڑنا نہیں خلفاء راشدین دے طریقے تو ہٹنا نہیں جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لیا جے او قرآن دیو پروانے ہو آؤ میں قرآن بھی تانوں سنا دینا وا اج فیصلہ کر کے جانا کہ میاں میری دعوت کی ہے میرا مسلک کی ہے اج فیصلہ کر کے
جانا کہ دجیاں دی دعوت کی ہے، دجیاں دا مسلک کی ہے، اج فیصلہ کر کے جانا حق کی ہے، باطل کی ہے، سچ کی ہے، جھوٹ کی ہے، فیصلہ کر کے جانا کہ نور کدھر ہے، ظلمت کدھر ہے، چانن کدھر ہے، اندھیرا کدھر ہے، اج فیصلہ کر کے جانا کہ قرآن کدھر ہے، قوالی کدھر ہے، فیصلہ کر کے جانا حدیث کدھر ہے، فقہ کدھر ہے، سنت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، اور فیصلہ کر کے جانا کہ یزدانی کون ہے تے شیطانی کون ہے۔ انشاءاللہ اج فیصلہ ہوئے گا، اج نکھیڑا ہوئے گا، اور یہ فیصلہ ہو چکے ہیں۔ یہ فیصلہ آج تو 6 دن پہلے ہو بھی چکے ہیں۔ یہ ہے میری دعوت، اللہ دا قرآن، پیغمبر زمان دا سچا فرمان۔ میں اگے کہے ہر بندہ آندا جی میں قرآن حدیث ماننا میرا مذہب ہے، ہوں دعوے نہ فیصلہ نہیں ہوندا، دلائل نال ہوندا۔ میرے مذہب دا مسلک دا ایک مسئلہ، کوئی اپنے باپ دا بیٹا قرآن حدیث دے خلاف وخا دے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا دن پچھو چلے گا، اسی پہلو چھڈن واسطے تیار۔ اج سورج ڈوبے گا پچھو، میرے مسلک دا ایک مسئلہ کوئی ماں دا لال کتاب و سنت دے خلاف ثابت کر کے وکھائے، دن پچھو ڈوبے گا، اسی چھڈ پہلو دیا۔ ہوں آ تینوں تعارف کراواں کہ تیرا مسلک سراسر قرآن دے بھی خلاف ہے، اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ گج کے آخو صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے بھی خلاف ہے۔ ذرا توجہ فرمایا جی، اور ٹیپ ریکارڈاں والے میری اپیل ہے کہ اج دے خطبے نو صحیح طرح ریکارڈ کرن، اور پھر گلیاں چ لگان، چوکاں چ لگان، دکاناں چ لگان، بازاراں چ لگان، آبادیاں چ لگان، میاں صحراواں چ لگان، تاکہ مسلک اہل حدیث دا کائنات وچ چرچا ہو جائے، اور میرے مسلک دی صداقت دا کائنات وچ پھریرا لہرا جائے۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور نہ بات سنیا جے کہ نال میں ذرا پہلے ہی وضاحت کر دیواں کہ اگر میری اج دی دسی ہوئی کوئی بات، چونکہ ریکارڈ ہو جانی ہے، کوئی ماں دا لال 10 سال تک بھی غلط ثابت کرے تے میری وہ سزا جڑی چور دی سزا ہے۔ دسنا میرا مذہب کی ہے تے تیرا مذہب کی ہے، اہل حدیثیت کی ہے، بریلویت کی ہے۔ یہ حوالہ جڑا میں سنان لگا، یہ لکھیا شرح وقائد فتاوی قاضی خان اور کنز الدقائق انہاں دے مذہب دیاں 3 کتاباں چوٹی دیاں نے۔ پھر سنو
شرح وقایا فتاوی قاضی خان اور کنز الدقائق جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دیکھنا ذرا اس مقام تے کیویں مخالفت ہے، خدا دی قسم سارے اسلام دی مخالفت ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر دا پہلے فرمان جڑا وہ نوٹ کر لو، اور ایک ایک بندہ جدے کو ٹیپ ریکارڈ نہیں، آپ ہی اج ٹیپ ریکارڈ بن کے جائے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سنو ذرا، یہ روایت بخاری تے مسلم دی، ادھر راوی نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن متفق علیہ۔ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مندن میں منع کرنا وا کتے دی قیمت لین تو تے کنجری دی اجرت لین تو۔ کتے دی قیمت بھی حرام تے بولو کنجری دی کمائی بھی۔ بخاری دی روایت ہے، مسلم دی روایت ہے۔ ہن ذرا سننا مذہب دوسرے دا، اے تے مسلک میرا، کنجری دی کمائی حرام۔ اہل حدیثو بولو کنجری دی کمائی حرام۔ کتاباں 3 میں ذکر کیتیاں نے، پھر سنو شرح وقایا کنز الدقائق فتاوی قاضی خان، اور دی عبارت سننی ہے، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِي بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّمَا أَخَذَتْهُ الزَّانِيَةُ إِنْ كَانَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَحَلَالٌ عِنْدَ الْعَازِمِ لِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ طَيِّبٌ وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ حَرَامًا۔ لکھے کہ کنجری چکلے وچ بہ کے جیڑی کمائی کر دیے، جیڑے پیسے لیندی ہے، وہ پیسے وہ دے واسطے حلال نے، کیوں انہیں محنت کیتی ہے۔ اور میرے ہاتھ میں اللہ دا قرآن ہے، جے انہاں کتاباں چ مسئلہ نہ نکلے تو میں مجرم جے۔ زانیہ عورت، فاشا عورت، بریلوی مذہب دے اندر جیڑی کمائی کر دی ہے وہ حلال ہے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے راتیں۔ ارے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ کوئی ایماندار اس حوالے نو غلط ثابت نہیں کرنا، کتاب میرے کو لے جانا۔ کوئی ایمان نہ ہم دسو کہ جڑے مذہب کنجری دی کمائی حلال ہے، اور اس مذہب پھر وہ پیشہ بھی تے جائز ہی ہونا ہے۔ کمائی جو حلال ہوئی اے ہے کتاب۔ پر مینوں خدا دی قسم ہے، اس مذہب دے ملوانے دا حال ہے
آج تو 6 دن پہلے اتوار 11 تو لگ کے 1 بجے تک 2-2.5 گھنٹے ایتھوں دے ملوانے نو تھانے دے اندر یزدانی دے مقابلے تے وہ ذلت اٹھوانی پئی اور رسوائی اٹھانی پئی. مینوں خطرہ پیدا ہو گیا سی جے راہ چ پانی آیا تو کتے ڈب کے نہ مر جائے. خدا دی قسم جو حال ہوتا ہو رہا. میں آخیا پانی تے نہیں ہونا گندا نالا. مینوں یہ خطرہ سی کتے میرے سر قتل نہ پی جائے. یہ مولوی اتنا ذلیل ہویا کتے گندے نالے چ نہ ڈب کے مر جائے. لیکن ہویا کہ میں شہروں باہر چلا گیا 5-4 دن کے دورے تے. میدان خالی دیکھ کے آخیا جناب یزدانی نٹ گیا کی میں ملا اکرم دے گھروں کوئی جی اگوا کیتا سی میں نٹ جانا سی اور تیرے گھر دا کوئی جی کڈیا سی میں روح پوش ہو جانا سی. میں قتل اس حق وچ نہیں کہ زبان استعمال کی جائے. لیکن سنو اہل حدیثو تمہیں یہ بات بری لگتی ہے تو لگے. میں اج تو لگ کے فیصلہ کیتا کہ ایسے آدمی کا علاج انج کیتا جائے گا اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جب تک لٹریشن نہیں کیتی جائے گی اور ایک دا جواب پتھر نال نہیں دیتا جائے گا, کتے دا سر نہیں پاڑیا جائے گا, کتے دے زبان گلے وچ پٹا نہیں پایا جائے گا, وہ زبان نہیں کٹی جائے گی, اسی اس وقت تک کدی بھی امن دا ساتھ نہیں لواں گے, اسی اس وقت تک کدی بھی آرام نہیں کریں گے. اور میں فیصلہ کیتا کہ پترا اج دے بعد اگے اگے تو ہوے گا, پیچھے پیچھے تیرا باپ یزدانی ہوئے گا. اور جا کے کہہ دیو تیرا باپ آ گیا آ میدان پیغام دے دیو تیرا ابا جی آ گئے نے. آندے نے ایک کنجری 50 بندے وہ تو ٹپتے ہیں, سویرے سرخی پاؤڈر مل کے بہ جاتی ہے. میرا کچھ نہیں بگڑیا. اس ملا دا حال ہے. اور آدھے نے ایک سکھ نو ساری رات تھانے دار ماردا رہا, تھانے دار ماردا رہا. وہ سکھ دے ساتھی باہر کھلوتے سن. جنہیں انہیں پوچھا رات کھڑاک بڑا ہوندا سی, سنیا تینوں مار پی سی. تھانے دار لتر ماردا رہا, کٹدا رہا, پولے ماردا رہا, ترے ماردا رہا. ساتھی آخیا باہر آواز آتی سی, کھڑاک بڑا ہوندا سی, گل کی سی؟ ہوں سکھ سی نا, آندا وہ تے کتاباں پہ جھاڑتے سن. کی جھاڑتے سن؟ وہ کتاباں جھاڑتے سن, مینوں مار پی. اور سکھ دی طرح اس ملا دا حال ہے. مینوں خدا دی قسم ہے ممبر رسول تے کھڑا اور مینوں حیران کی افسوس ہونا لوکاں تے وے کہ جڑے 5-7 اس مولوی دے نال آئے سن, 8-10 بندے میرے بھی ہے سن نال, اور تھانے دار وڑیچ گواہ ہے. 2-2.5 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے تھانے دے اندر. اور کعبہ دے خدا دی قسم ہے میں 5-6 سوال کیتے نے, گفتگو ہوئی ہے. 5-6 سوالوں چو اس مولوی نو ایک بھی جواب نہیں آیا. اور میں آخر تے کہا وہ جماعت نو, میں کہ اپنے ملا نو سویرے کسے پرائمری سکول چ داخل کر دیو یا نورانی قاعدہ لے دیو تے 5-7 سال پڑھ کے تے پھر میرے مقابلے پہ آئے. لیکن ہویا کہ جدو یزدانی نکلیا شہروں 5-6 دن دا ساڈا دورہ سی. اور سنو میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ ایسا تبلیغی پروگرام بنایا وہ جا رہے ہیں. اس دورے میں میرے نال سلطان المناظرین حضرت مولانا حافظ عبد القادر صاحب روپڑی, خطیب ملت علامہ احسان علی صاحب ظہیر, حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری, خطیب پاکستان صاحب بیمار ہو گئے, اس واسطے دورے چ نہیں جا سکتے. اور بھی کچھ دوست ایسن انہیں شہروں کے نال مل گئے. اسی سوموار نو سب تو پہلے 12 بجے 1 بجے نواں لاہور فیصل آباد کے اگے اتنے پہنچے. اتنے ایک جلسہ سی دلے
زور تو لا کے اثر تک. شام میں پھر اسی چنگ پہنچے، اتے رات کانفرنس سی. اگلے دن ملتان پہنچے، ملتانوں پھر کوٹ ادو پہنچے، اتوں پھر اسی مظفر گڑھ پہنچے، مظفر گڑھ تو اگے اسی محمود کوٹ پہنچے، محمود کوٹ تو پھر اگے ایک دین پور شہر سی قصبہ سی اتے پہنچے، اور دین پور تو کل رات اسی علی پور تحصیل مظفر گڑھ دی اتے کانفرنس سی اتے پہنچے. اور اج میرا خطبہ جمعہ ویاڑی سی، اشتہار چھپے نے لگے نے، میں ویاڑی پڑھانا سی. ویسے میں کپڑے بدلنے واسطے رات گھر آیا، مینوں پتہ لگا جی اتنے مولوی کسی نے کہا بھائی یزدانی نٹ گیا. میں کیا انہوں کو پتہ لگا ہونا کہ میرا کوئی گھر کا جی لے کے نٹ گیا. میں آ گیا گھر کا اپنا سارا حال ویکھے، سارے کمرے کھولے، میں آ گیا وا. اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اج آ ہونے آ شاموں پہلو آ. میں پہلے تے مناسب نہیں سا سمجھا تیرے نال گفتگو، لیکن میں چاہنا کہ روز دی بک بک ختم ہو جائے. میں شاموں پہلو دن ڈبے دے بعد بھی سورج چن تو پہلے ہر وقت تیرے نال گفتگو کرنے واسطے تے آ. اے تیرا مذہب ہے، اور جس مذہب یہ پیشہ جائز ہوئے اور مولوی اس وتیرے دے کیوں نہ ہو. اور یہاں دا وتیرا ہمیشہ ہے جتیاں کھا کے بھی آتے ہیں نہیں ساڈا بگڑیا کچھ نہیں. آتے نے ایک اونٹ بجا سی تے ایک کھوتی آ کے انہوں دلتے مارن لگ پئی. کی مارن لگ پئی؟ کھوتی. اونٹ نے آخیا بھی کھوتی ہے یہ ہوں اگوں کچھ لت مارنی انج بھی میری توہین ہے. لوگ آخنا پہ اونٹ تے کھوتی دا مقابلہ کی ہے، لیکن کھوتی پھر تر کے پھر آ کے اونٹ نو دلتا دو چار مار جائے، پھر نٹ جائے کھوتی پھر مار جائے. آخر اونٹ سی انہوں گسا تے آنا سی. اونٹ نے کھوتی نو اتوں برک پا لیا. کتوں پا لیا؟ سنگیوں پھڑ کے چک کے تے کھوتی دا بالا. ہوں کھوتی دا منہ تا سی تے اونٹ دا منہ انہیں اتوں جو پھڑیا سی. کھوتی تا ٹنگی گئی تے آندی ہے وے لوکو ویکھو میں اونٹ تو اچھی جے، وے لوکو ویخ لو آ کے میں اونٹ تو اچھی جے. ایمان نہ دسو اس ملان دا اے حال نہیں کہ بالے نکلوا کے گیا رسوا ہو کے گیا اور چلو فیصلہ جے تیری جماعت دے بندے بھی تیرے وانگو جھوٹے ہی نے تے فیصلہ تھانے دار تے پا دے. وہ تو ہے نا 5-10 بندے ادھر سن 5-10 ادھر سن، اتنے ہویا کی ہے اور کس بھاو کی ہے. اسی اج بھی موجود ہیں انشاءاللہ. میں دسنا چاہنا میرا مذہب کی ہے تیرا مذہب کی ہے. سنو نمبر 2 آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ گج کے آخو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکرن حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے. فقلیلہ حرام فکثیرہ حرام فقلیلہ حرام. اور جدا بہتا حرام ہے وہ تھوڑا بھی بولو وہ تھوڑا بھی حرام ہے. اے وے فیصلہ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہوں آؤ تو میں ذرا سیر کراواں پہچان کراواں اس مذہب کی. تسعۃ اقداء من نبیذ التمر فاوجر الیہ العاشرہ فسکرا لم یحدا. لکھ دے کہ اگر شراب بندہ پیندا 9 پیالے، کنے پیالے تے انہوں نشہ ہو جاندہ ہے. 9 پیالے پیتیاں شراب نشہ ہو جاندہ ہے تے 8 پیالے پیتیاں نشہ نہیں آتا. اے کتاب کے لکھے ہدایا
فتاوا عالمگیری، ایک بندہ 9 فیضان سی ڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر، مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سیڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں۔ دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ ہمارا پتہ ہے فیضان سی ڈی سینٹر، عزیر PCO، نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث، محلہ فیصل کالونی، پرانی چنگی، حفصہ آباد روڈ، گوجرانوالا۔ لکھدا کہ اگر شراب بندہ پیندا 9 پیالے، کنے پیالے تے انہوں نشہ ہو جاندہ 9 پیالے پیتیاں شراب نشہ ہو جاندہ تے 8 پیالے پیتیاں نشہ نہیں ہوندا۔ اے کتاب چلے ہدایا فتاوا عالمگیری، ایک بندہ 9 پیالے شراب پیندا تے نشہ نہیں ہوندا، انج کر لو نا 10 پیالے پیندا تے ہو جاندا ہے۔ جیڑی عبارت اس کتاب دی 10 پیالے پیندا تے نشہ نہیں ہو جاندا اور 9 پیالے پیندا تے نشہ نہیں ہوندا، اس بندے واسطے پھر اے وے کہ وہ 9 پیالے پیلے کرے 10واں نہ پیوے۔ پھر سنو فتاوا عالمگیری ہدایا، جیڑے بندے نو 10 پیالے پیتیاں نشہ آ جاندا ہے انہوں چاہیے کہ 10 پیالے نہ پیوے 9 پیلے کرے۔ اے مولوی تیرا مذہب ہی تیریاں کتاباں اور میرا مذہب ہے جو اللہ دا قرآن ہے، صاحب قرآن دا فرمان۔ تینوں پہچان کراواں تیرے مذہب دی، جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا حرام سور، وہ قرآن نے آخیا کہ سور حرام۔ ہوں ذرا بچوں ویکھو یہ فقہ جے، یہ مذہب جے، لکھیا کی ہے توبہ اللہ میری توبہ، لکھیا کہ جناب ایک بکری دا بچہ ایسا ہے، ایک بکری دا بچہ ایسا ہے جیڑا دودھ سورنی دا پیندا رہا ہے۔ کدا دودھ پیندا رہا ہے؟ جنگل میں سی کتے پلدا سی، ماں دی مر گئی تے سورنی دا دودھ پیندا رہا بکری دا بچہ۔ اور بکری دا بچہ جڑا ہے وہ جوان ہو گیا، انہوں ذبح کر کے کھا لو، حلال ہے اس واسطے کہ دودھ دا اثر نال نال پیشاب تے نکل جاندہ رہا ہے۔ یہ لکھیا کتنے ہے سنو ذرا، در مختار، در مختار او دے اندر لکھیا ہے کہ ایسا بکری دا بچہ جڑا سور دا دودھ پی کے پلے انہوں کھانا، قاضی خان دا فتوا سن، قاضی خان دا فتوا اے وے، بریلوی مذہب دی چوٹی دی کتاب، بہت بڑی کتاب، لکھیا ہے کہ ایک بکری ہے وہ جنا کتا جفتی کردا تے بکری سو پیندی ہے۔ ہن ویکھو بکری دا جڑا لیلا ہے جے او دا منہ کتے ورگا ہے تے پچھلا حصہ جڑا پچھلا تاڑو بکری ورگا ہے تے اس لیلے نو ذبح کر لو، او دا سر لا کے سٹ دیو تے پچھلا حصہ کھا لو۔ اب ویکھیا جے کھان پین دے کنے سودے نے انہاں دے کول، کھان پین دے کنے مزے نے، کنے سودے نے۔ جس مذہب دے اندر شراب، کتا
سور حلال ہو جاتا ہے. اور اس مذہب کے اندر جمعرات 11ویں کل تیجا 40 ساتا بدعت دا مال خدا دی قسم کوئی اہمیت رکھدا نہیں رہا. تھانے دے اندر گفتگو کے دوران بات بدعت دی شروع ہو گئی اور 5-10 بندے وہ گواہ نے, 5-7 ساتھی میرے گواہ نے اور تھانے دار اتنے موجود سی. میں پوچھیا مولوی جی یہ دسو بدعت کی چیز ہے؟ اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ وچ 4-5 منٹ میں پوچھتا رہا بدعت دی تعریف کی ہے تے مولوی نو نہیں سی آئی. انہوں دے مولوی نو بدعت دی تعریف بھی آئی. میری ٹیپ ریکارڈ ہر گلی چ لگانی جے. انہوں دے مولوی نو 5 منٹ میں وقفہ دیتا. انہوں دے مولوی نو بدعت دی تعریف آئی. مینو اگو آتا ہے کلو بدعت جلالا بدعت دی تعریف کرتا. میں کیا پاگلا, میں کیا بدعت دی تعریف نہیں ہے تے حکم ہے. میں تعریف پوچھ رہا تو حکم دس رہا. میں پھر نہ 1-2 تے ہور مولوی سن. میں کیا چل یہ نہیں آئی تے مولوی صاحب تسی دسو. ایک مولوی سردار اتنے بیٹھا سی دھپ سڑی دا. میں کیا تسی دسو جی تے مولوی نو نہیں آئی, کسی نو بدعت دی تعریف نہ آئی تے میں کہا ہوں میں دسنا بدعت دی تعریف ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بدعت وہ جڑی دین وچ نویں چیز پیدا کیتی جائے تے مینوں یعنی ویکھنا وہ نالج کنا ہے, پاگل کنا ہے, جاہل کنا ہے. مینوں آندا یزدانی جڑے تو اینے سپیکر لائے نے نہیں بدعت. یہ تھانے چ گفتگو ہوئی. پہلے تو بدعت دی تعریف نہ آئی تے میں دسی تے آندا اینے سپیکر 8-10 لائے نہیں بدعت نہیں. وڑیچ تھانے دار نو میں آخیا جناب سنو جی ہن ذرا مینوں جواب دین دیو. یہ سپیکر جڑے میرے لگے نے فرض بھی نہیں, واجب بھی نہیں, سنت بھی نہیں, نفل بھی نہیں. میں کہا یہ دین سمجھ کے ایسا نہیں لائے, نہ فرض نے, نہ سنت نے, نہ واجب نے. اساں تے اچھی آواز کرنے واسطے لائے نے کہ ساری آواز دور تک چلی جائے. ایک آلہ نکل آیا ہے جنوں اندر آلہ جہیر الصوت, بلند آواز کرنے والا ایک آلہ. اساں تے اچھی آواز کرنے واسطے ایک آلہ لایا. یہ فرض سنت نفل سمجھ کے بولو لایا. میں کیا میں اعلان کرنا تھانے وچ کہ سپیکر جڑے نے دین نہیں دین. میں کیا ملا تو آ کے 11ویں دین آندا میں کانوں آکھاں دین نہیں. یہ گفتگو تھانے چ. ہوں تسی ذرا اندازہ فرماؤ. پھر کہنے لگا اے تسی دم کرتے ہو شرک ہے. جڑا دم کرتے ہو بڑا تھاندار میں آخیا جی ایک مسئلہ تے مکا ہے نا, مسئلہ ہوں دوسرا شروع ہو گیا. میں آخیا میں کتاب و سنت وچوں دم ثابت کرنا سنت ہے تے جے تو اپنے پیو دا تے تو انہوں شرک ثابت کر. بخاری شریف دی روایت میں پیش کی تھی کہ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کتے سفر تے گئے. ایک پنڈ جا کے رات ٹھہرے. جو ہویا سو ہویا. اتوں دا جڑا امیر سی, سردار سی, نمبردار سی, انہوں ٹھونے یا سپ نے کٹ دیتا. پنڈ والے آخیا تو جڑے مسیتے بندے آئے سن نا وہ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں, انہوں کو دم کروا لو. انہیں آخیا صحابہ نے آخیا بھی اسی تے دم کران گے 40 بکریاں لواں گے. کنیاں بکریاں؟ یہ بخاری شریف چ رہا. اسی 40 بکریاں لواں گے تے پھر دم. ہوں انہوں دا سردار سی بھاویں وہ 100 منگ لیں گے, پنڈ دا نمبردار ہو سی, چودھری ہو سی. انہیں آخیا جی 40 دے دیں گے. حدیث اندر موجود ہے سورت فاتحہ پڑھ کے انہیں دم کیتا تے اتوں دے سردار نو آرام آ گیا. یہ قرآن دی برکت ہے, آرام آ گیا. 40 بکریاں وعدے دے مطابق انہیں دتیاں. وہ بکریاں ہک کے تے مدینے پہنچے. کتنے پہنچے؟ جگاں دے پیر ویخ کے حیران ہو گئے. فرمایا تسی گئے کس کام سو تے بکریاں کتوں لے آندیاں جے؟ کہن لگے سونے انج کر کے اسا راہ دم کیتا 40 بکریاں پہلوں مکا لئیاں سا. تے آپ نے فرمایا کی پڑھ کے دم کیتا ہے؟
اتے بخاری دے لفظ نے سونے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے. جگان دے پیر فرماندے نے فضربو لی فی سام اوے بکریاں وچوں مینوں کچھ دے مینوں بھی دے دیا. فرمایا بکریاں دے وچ حصہ میرا بھی ہے. میں مولوی نو آکھیا میں آکھیا دا جنہ صحابہ دم کیتا او صحابی مشرک نے تے نبی نے آکھیا حصہ مینوں دیو نبی بھی مشرک ہے. مینوں اس کتاب دے اتر واج دی قسمیں 5-7 ساتھی او دے سن 5-7 ساتھی میرے سن. اس مولوی نو اگوں اے دا جواب آیا مینوں کہن لگا جی ابو داؤد دی ایک روایت ہے جہدے چ لکھیا ہے التمائم شرکن التمائم. میں کہا مولوی دس دا کی مانا ہے. ساتھی اتنے موجود سن. کیوں جی گل ہوئی کہ نہ ہوئی ماسٹر صاحب تسی دسو گل ہوئی کہ نہ. میں کہا 10 تمائم سیگا کی ہے. میں کہا 10 تمائم دا مانا کی ہے سیگا کی. آندا اتنے سیگے کڈن آئے ہیں سیگے باہر جا کے کڈاں گے. میں کیا تو بابا لائیے مناظرہ 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 مناظرہ. میں کیا چل 10 مناظرہ دا کی مانا ہے. آندا اتنے مانے دسن آئے ہیں. یہ لفظ نہیں ہوتے وڑیت زندہ ہے. میں گل اس واسطے کر رہا کہ میرا موادہ تھانے میں یہ ہویا سی کہ ایک دوجے دے خلاف ہوں بات نہیں کرنی چونکہ موادہ انہیں پہلو توڑ دیتا ہے. اس واسطے ہوں میں پابند نہیں رہا. انہیں پہلو توڑیا جڑا پہلو توڑے وہ مجرم ہے جڑا پچھوں دفاع کرے وہ مجرم ہوندا. حدیبیہ دے میدان تے موادہ ہویا. میرے وال ذرا دیکھنا میدان حدیبیہ تے موادہ ہویا. جگاں دے پیر دے نال کافراں دا پی اے سال واپس تر جاؤ اگلے سال آ کے عمرہ کر لیا جے تے 10 سال تک لڑائی ہوئے گی. مسلمانوں دے تے کافراں درمیان 10 سال تک جنگ ہوئے گی. 10 سال تک جنگ نہیں ہوئے گی. اجے 2 سال گزرے اجے صرف 2 سال گزرے تے کافراں نے بنو خزاع قبیلہ سی مسلمانوں دا حامی مکے وچ انہوں ماریا. انہوں دے بندیاں تے چڑھائی کیتی. انہوں ماریا کٹیا زخمی کیتا. آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا 10,000 صحابہ کھڑے ہو گئے. 10,000 کا لشکر لے کے مدینیوں میرا نبی تر پیا 8 ہجری وچ. کسے آخیا جی موعدہ ہویا سی پہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوئے گی تسی 10,000 بندہ لے کے تر پے ہو. جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں عہد شکنی کیتی ہے انہاں معاہدے دی خلاف ورزی پہلو کیتی ہے. مجرم ہوے جڑا پہل کرے اگر میں انہاں تے حملہ کراں گا میں مجرم نہیں ہوواں گا میں انہاں کو بدلہ لیواں گا. معاہدہ کافراں توڑیا کاموں کی تھانے جڑا معاہدہ ہویا ہے اور اس بریلوی مولوی توڑیا. اس واسطے میں اس معاہدے دا ہن پابند نہیں رہا. کہنے لگا جناب التمائم شرک. میں کہا 10 تمائم سیگا کی آندا ہے اتنے سیگے کڈن آئے ہیں. اب میں کیا چل یہ مینوں دس کہ التمائم شرکن جڑی روایت ہے ابو داؤدی ہے تے ابو داؤدی کو شرح بھی ہے. ابو داؤدی کوئی گل سننے والی جی اگوں یہ سارے یاد رکھو تے جا کے گلی گلی سناؤ. اہل حدیثو تواڈے چ سچائی ضرور ہے مسلک تہاڈا سچا ضرور ہے بزدلی تواڈے چ بھی نال ہے تے نالے پروپگنڈے دی کمی ہے. وہ جھوٹے ہو کے سچے ہو جاندے نے تسی سچے ہو کے چپ کر کے تے پھر جھوٹے ہو جاندے ہو. سنو میں انہوں آخیا 10 ابو داؤد دی شرح کیڑی ہے جڑی پاکستان چ ملتی ہے دکانوں تے وکدی ہے لائبریریاں چ ملتی ہے. مینوں اس کتاب دے اترن والے دی قسمیں اس مولوی نو 2 منٹ میں دتے انہوں ابو داؤد دی شرح دا بھی نہ آیا. ایتھے بس نہیں میں کرسی تو اٹھ کے تے ایک مولوی سی انہاں دا اور میں کہا اس مولوی نو نہیں آیا چلو تسی دسو ابو داؤد دی شرح کی ہے. انہاں مولویاں نو بھی نہ آیا. میں کہا ہوں میں دسا یہ شرح دا نام ہے اون المعبود. شرح دا نام ہے میں کہا اون المعبود میرے کو گھر موجود ہے میں مکیوں خرید کے آندی سی. وہ لکھیا التمائم تمیمہ دی جمع تمیمہ دی تو تمیمہ آپ نے فرمایا حرام ہے منع شرک ہے
اتے لکھیا کہ تمیمہ جڑا ہے گل وچ کوڈے پانے منکنے پانے. عرب دے لوگ جہلیت وچ گلاں چ کوڈے پا لیندے سن منکنے. اب منکنے ہن بھی کئی لوگ پاندے نے کہ نہیں. یہ منکنے پانے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا من ہے حرام ہے شرک ہے. فرمایا منکنے نہ پایا کرو شرک ہے کوڈے نہ پایا کرو. میں جدو یہ مانا کیتا تے کعبہ دے خدا دی قسم مولوی دے طوطے اٹھ گئے. بالکل بونگلیا گیا پاگل ہو گیا. یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا تینوں تے پتہ ہی نہیں کہ میں جڑی دلیل پیش کرنی ہے دا ماخذ کی ہے. تینوں اپنے مسلک دا پتہ نہیں تینوں اپنے مذہب دا پتہ نہیں. میں کیا میں ثابت کر دیتا کہ دم کرنا سنت وچ ثابت ہے. تو ثابت کر 11ویں کتھے وے. تو ثابت کر 11ویں آندا 11ویں کتھے وے. اور تسی ولیمہ عقیقہ نہیں کرتے اسی جے 11ویں کرنے آتے. دعوت ولیمہ تسی کر دے ہو. بھائی میں ممبر رسول تے کھڑا اگر یہ گل نہ جو ہوئی ہوئے یا زبر زیر دی میں کوئی کمی کیتی ہو تو میں نہیں مجرم. آندا جی ولیمہ جی میں کریدا. میں وڑیچ نو آخیا تھانے دار وڑیچ بھی مسکرا پیا وہ تھانے دار بھی ہس پیا. میں کیا ویکھیا جی اتنا کو پڑھیا لکھیا جی مولوی. میں کیا وڑیچ صاحب جہے مولوی نو اتنا پتا نہیں کہ ولیمے دے نال دعوت ولیمے دی روایتاں نال حدیث دیاں کتاباں بھریاں نے. حدیث دیاں کتاباں. میں کیا مینوں کوئی کہانی لولی لنگڑی روایت 11ویں دی وکھا دے. میں کیا کوئی لولی لنگڑی وکھا دے مولوی. میں کیا یہ علمیت ایوے دا نالج ایوے دا مطالعہ ایوے یہ اہلیت ایوے. یہ آندا 11ویں تے ولیمہ ایکو جہا ہے. میں کیا میں تے حدیث و ولیمہ وکھانا تو 11ویں وکھا. آندا 11ویں ہوندی کی ہے صدقہ اصالے ثواب. گل ہن سنن والی جے آ گیا نا پھر اس پاسے. آندا جی صدقہ اصالے ثواب ہوندی کی ہے. میں کیا اصالے ثواب ہے. ہاں اصالے ثواب ہے. میں کیا یہ جڑا ثواب ہے میت نو 12ویں تاریخ نو پہنچ سکتا کہ نہیں 13ویں نو پہنچ سکتا کہ نہیں 14ویں نو جے کریے تے پہنچ سکتا کہ نہیں. آندا 12ویں نو بھی پہنچ سکتا 13ویں نو بھی پہنچ سکتا 14ویں نو بھی پہنچ سکتا. میں کیا پھر 11ویں جو ضروری تے نہ. آندا کوئی ضروری نہیں. اے اللہ دا قرآن میرے. میں کیا یہ صدقہ جڑا 12 تاریخ نو ہو سکتا کہ نہیں 14-15 نو پہنچتا کہ نہیں 9-10 تاریخ نو کریے تے 11ویں. میں کیا 11ویں دے علاوہ صدقہ جو آنا ہے یہ صدقہ 10 تاریخ نو کریے تے پہنچ آندا پہنچ جاتا. میں کیا میں اتنے تھانے چھالا کے کہنا نہیں سی چاہیے بندے گواہ نے. میں تھانے چ آخیا میں کیا نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث زندہ باد. یہ میں تھانے چ کیا میں تھانے چ کیا کہ مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث زندہ باد نعرہ تکبیر میں تھانے چ آخیا. ایمان دسو یہ بندہ وہی کہہ سکتا جہاں اتنے جتیا ہوئے تے جنوں اگوں جواب نہ آتا وہ کہہ سکتا. میں تھانے چ لفظ گیا. آندا جدو نے آخیا نا کہ نہیں جی 11ویں تے ضروری نہیں 12-13 نو بھی سالے ثواب صدقہ ہو سکتا. میں آخیا نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث زندہ باد. ایمان نہ دسو نکھیڑا ہویا کہ نہ. مولوی نے تھانے چ منیا 11ویں ضروری نہیں. لاجواب ہو گیا. میں پھر آخیا وہ جماعت کے بندے نے. میں آخیا یہ مولوی آدھے مناظرہ کرنا. میں اپنی تو ہی سمجھنا یہ جے بندے نہ گل کرنی. میں آخیا گل یہ شروع میں اس واسطے کیتی ہے تاکہ یہ ساتھیاں نو پتہ لگ جائے تے تھانے دار نو پتہ لگ جائے کہ یہ مولوی کنے کو پانی وچ. تھانے دار کہنے لگا چلو جی جنی گل ہوئی ہے ہو گئی ہے اگوں بس کرو مناظرہ کل نہیں ہو سکتا بات ختم کرو. تحریر میں کرنا اتنے دستخط کر دیو. گل شروع اتوں ہو گئی جاندے ہی ہے جی مناظرہ نہیں ہو سکتا میں اس واسطے بلایا. میں آخیا جناب اسا تو شروع ہی نہیں کیتا. چیلنج اس مولوی کیتا وہ سارے ماسٹر صاحب مشتاق احمد صاحب انہوں کو کاپی سی فوٹو کاپی وہ چیلنج دی. آخیا جی اے چیلنج یہ
مولوی دا اپنا پیر ڈے دے دستخط تھلے نے ممبر رسول تے میں کھڑا سب تو پہلو مولوی آندا جی میری تے تحریر ہی نہیں میری تے وہ تھانے دار بڑا سیاح تھانے دار ہے وہ کہنے لگا جی تحریر تہاڈی نہیں آ پیڈ کدھر ہے پیڈ ہو جو میرا ہے اے تھلے دستخط کدے نے دستخط بھی میرے ہی نے ساڈے ماسٹر کہنے لگے میں مڈل سکول دا ہیڈ ماسٹر ہاں وڑائے صاحب اوتھے اسا رکھیا منشی تہاڈا بھی منشی ہے تے تھانے تحریر وہی ہوندی ہے دستخط تھلے افسر دے ہوندے نے ذمہ دار وہ ہوندا جہدے تھلے دستخط جہاں پیڈ ہوئے جہدے دستخط جدو قابو کیتا نا تھانے دار نے تے پیڈ بھی تو من گیا دستخط بھی من گیا تو نے میری تحریر نہیں اے آہو آہو تحریر میری نہیں دستخط میرے نے یعنی پہلو انکار اتنا بزدل کہ پہلے انکار کر گیا ہوں ذرا گل سننے والی اگوں میں کہا جناب کل تسا مناظرہ نہیں ہونا کون دینا تسا لا دیتی ہے پابندی میری ریکویسٹ ہے کہ کل مناظرے تے لگ گئی ہے پابندی تے تسی مناظرہ تھانے وچ ہی کروا لو میں تھانے دار نو آخیا کہ میں کیا 10 منٹ 20 منٹ دیو مناظرہ ساڈا تھانے وچ ہی کروا لو ہوں یہ تھانے دار تری نہیں کہہ سکتا کہ مناظرہ اتنے کرو میں کیا جناب موقع دیو اتنے گل بات ہو جائے وہ چلدیا چلدیا گفتگو شروع ہو گئی 5-6 مسئلے زیر باس آئے مینو کعبہ دے خدا دی قسم 5-6 مسئلوں دا جواب نہ آیا اور اہل حدیث نو اللہ نے اتنے اتنی کامیابی دیتی تے انہاں نو ذلت دا منہ ویکھنا پی گیا گل اگے کو شروع ہوئی انہیں لکھی تحریر کہ مناظرہ کل جڑا ہو رہا ہے نہیں ہوئے گا تے نالے کل تو لا کے سپیکر تے اذان دے سوا تے خطبے دے سوا کوئی گل ہوئے گی نہیں میں آخیا جناب اذان دے سوا کوئی گل نہیں ہوئے گی سپیکر تے یہ بھی لکھو کہ گھنٹہ نعت خوانی بھی نہیں ہوئے گی تے درود بھی پڑھیا جائے گا گل ایک ہور نکل آئی نا بچوں وہ مولوی آندا جی درود دا کی ہے درود تے اذان دا حصہ ہویا گل ایک ہور نکل آئی میں کہ اذان دا حصہ کیویں ہویا اذان تے اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے تے لا الہ الا اللہ تے مک جاندی ہے اے درود پڑھنا سعودی عرب دے ایک مفتی نے آخیا جائز ہے میں کیا تو جائز آنا اسی تے آنا فرض ہے اسی تے آنا درود پڑھنا یعنی اتنا ضروری ہے فرض دی حد تک ہے اور ساڈے نزدیک تے نماز میں جڑا درود نہیں پڑھتا وہ دی نماز ہوندی تے ہدایہ وچ لکھیا کہ جڑا درود نہ پڑھے وہ دی نماز بریلی مذہب وچ جڑا نماز وچ درود جان بوجھ کے بھی نہ پڑھے وہ دی نماز ہو جاندی ہے اہل حدیثاں دے نزدیک جڑا درود نہ پڑھے وہ دی نماز ہوندی خیر میں کہیا درود پڑھنا تے ضروری ہے ساڈے نزدیک گل تے ہو رہی ہے کہ کدوں پڑھنا تے پڑھنا کتھے وے تے کیڑا پڑھنا ہے بانگو پہلو درود پڑھنا تے پچھوں میں جڑا پڑھنا ہے وہ حضرت بلال 10 سال تک بانگ آندے رہے کنے سال آندے رہے 10 سال تک بلال نے اچھی آواز نہ اذان آکھی چونکہ سپیکر نہیں سن تے میرے پیغمبر نے فرمایا بانگا وہ مقرر کرو جدی آواز اچھی ہوئے کیوں تاکہ جتوں تک آبادی ہے دور تک آبادی چودہ آواز چلا جائے میں کہ یہ مسئلہ پڑھیا حدیث میں آؤں میں کہ مینو یہ دس کہ 10 سال تک جیڑی بلال مدینے اذان آکھی ہے وہ جنی اچھی آواز دے نال اذان بلال کہندے سن اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا پورا زور مار کے میرے بلال اچھی اذان کہندے سن میں کہا جدوں اذان ختم ہو جاندی سی لا الہ الا اللہ تے ختم ہو جاندی سی میں کہا ادوں بلال پچھوں درود تے دعا جڑی پڑھدے سن اینی اچھی پڑھدے سن جنی اچھی اذان آندے سن کہ مدینے دے لوگ اپنے گھراں وچ اذان تے درود دا آواز سنتے سن نہیں سنتے تو نہیں سن کہنے لگا اذان دا آواز تے سنتے سن درود دا آواز میں کہ ثابت کر کے اینی اچھی میرے بلال درود پچھوں پڑھتے سن جنی اچھی اذان آتے سن نہیں اینی اچھی تو اسے پڑھتے پر منع کوئی نہیں آیا تو اچھی درود نہ پڑھو میں کہا جی منع والے پاسے آئے تو پھر اتنے نیڑے مکا لینے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اور میں کہا بانگ وچ حی علی الصلاۃ 2 دفعہ آکھنا کتنی دفعہ آکھنا
میں کہ بندہ آتا حی علی الصلاۃ 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 5 دفعہ آتا، میں کہ مینوں منع وکھا، کسی حدیث میں منع والے پاسے ترے تے منع ہے ہی نہیں، پان ختم ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، میں کہ اگے محمد رسول اللہ کہنی جائز ہے اے نہیں، میں کیا وکھا منع کتنے کہ محمد رسول اللہ نہ آکھ، یہ 5-6 مسئلے زیر بحث آئے، کوئی ایک جواب بھی نہ آیا، وڑائج کہنے لگا جی بس کرو، تحریر ہو گئی، دستخط کرو، اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ وچ، اہل حدیثو، دوسرے ہو تیسرے ہو چوتھے ہو پنجویں ہو، تے نال انہیں آخیا بھی اج دے بعد کسی دے خلاف گل کرنی، وہ مولوی آندا جی جیڑا ہون ایک دوجے دے خلاف گل کرے انہوں 5000 روپیہ جرمانہ، کنے ہزار؟ میں آخیا جی یہ 5 آندا، میں آنا 50,000 روپیہ جرمانہ، تو نال آندا ہے چلو 50 کر لو، وڑیچ ایش کرے گا کھا کے، میں آخیا وڑیچ صاحب ویکھیا جی تمہوں بھی ہٹ کر گیا پھر تسی بھی رشوت کھاندے ہو، اگوں وڑیچ غصے نہ آندا مولوی صاحب یہ پیسے تمہوں مبارک ہون، مینوں تہاڈے پیسوں دی لوڑ، فیصلہ ہویا کہ جیڑا گل کرے انہوں انے ہزار، یہ تحریر وچ نہیں آیا، زبانی انہیں کیا تحریر ہوئی، دستخط دی واری آئی، اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ وچ، اتے پہلے دستخط انہیں کیتے بعد وچ میں کیتے، پہلے دستخط مناظرہ ایسا کرنا، اے اتوار 11 تو لگ کے 1 بجے تک تھانے چ گفتگو 2 گھنٹے ہوئی ہے، انہیں پہلے دستخط کیتے کہ میں مناظرہ کرنا، بعد وچ میں کیتے، پھر 2-3 ساتھیاں نے ادھروں کیتے 2-3 ساتھیاں ادھروں کیتے، تے گواہ بن جاؤ، یہ 7 تاریخ دا واقعہ ہے، اگے 8 آ گئی، 8 نو مناظرہ سی، پولیس نے 1 دن پہلے 8 پیر پہلے ہی دستخط کروا لے، مناظرہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے علماء نو بندے بھیج دیتے کہ تساں نہیں آنا، میں سمجھا بھی ایویں ہن کی کھپ آنی ہے، جدو مناظرہ انہاں نہیں ہون دتا، دستخط کروا لے نے تے نالے مناظرہ تھانے وچ 2 گھنٹے ہو ہی گیا، جدو انہاں دا مولوی تھانے چوں نکلیا تے خدا دی قسم انج سی جویں مردہ ہویا، اور انہوں کے جڑے ساتھی سن اس مولوی دے، انہوں بھی منہ چھپاؤ واسطے کپڑا بھی نہیں سی ملتا، اور میں ترن لگیا کہ میں کہ اپنے مولوی سویرے پرائمری سکولے داخل ضرور کروایا جائے، میں کہ ایڈا جاہل ایڈا بے علم، میں منہ تے آخیا میں کہ ایڈا جاہل آدمی آندا مناظرہ کرنا، میں کہ تے پاگل ہے جاہل ہے یاوا ہے، وہ یاوا جدو میں آخیا نا تے انہوں دے بندے آدھے نے ہے جی یزدانی صاحب نے سارے مولوی یاوا آخیا، الفاظ واپس لین، میں آخیا ہے ہی یاوا، واپس کیوں لواں، گل یہ بھی تھانے چ ہوئی۔ ایک گل اگلی سنو، میرے نال ایک میرے پیارے ساتھی گئے سن، محمد صدیق صاحب ڈار، صدیق ڈار صاحب، ایک ساری گل بات سن کے آدھے نے مولوی گل اینی ہے، یعنی یہاں تے مفہومن آخیا کہ تینوں تے آਉਂدا جاندا ہی کچھ نہیں، مولوی ممبر تے تو مولوی بن کے چڑھیا کر، گنڈا بن کے نہ چڑھیا کر، یہ تھانے چ بہ کے آخیا اس مولوی نو مخاطب کر کے ساڈے ڈار صاحب نے کہ ممبر اتنے مولوی بن کے چڑھی دا گنڈا بن کے، تھانے چ پاگل بھی آخیا، جاہل بھی آخیا، یاوا بھی آخیا، گنڈا بھی آخیا، بے علم بھی آخیا، اور مرمت یہ نہیں ہوئی کہ 5-6 مسئلے زیر بحث آئے، کسی ایک دا بھی میں انہاں دا جڑا کوئی آدمی سچا سارا تو وہ آ کے کسی مسجد میں نہیں بازار سے کہہ دے کہ خدا دی قسم ہے ساڈے مولوی ایک جواب یزدانی دا دیتا ہے تو اس سے 5-6 گلاں چوں ایک جواب ہی وہ دے سکے ہے تے وہ سچے، کوئی سچا انہاں دا بندہ کہہ دے، لیکن جے مولوی اتنا جھوٹا تے متدیاں دا حال، اور گرو جنہاں دے ٹپنے چیلے جان، گرو جنہاں دے ٹپنے چیلے جان، شرف جنہاں دا مولوی جنہاں دا خطیب ایک دستخط کر کے تھانے ہوندا ہے کہ اج دے بعد جڑا ایک دوجے دے خلاف بولے او جھوٹا ہے، انہوں 5000 روپیے جرمانہ ہے، جڑا یہ دستخط کر کے ہوندا ہے کہ مناظرہ کل نہیں ہوئے گا،
وہ یزدانیوں نے ویکھیا شہروں باہر تر گیا، انہیں آخیا مناظرہ میں کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ اہل حدیث کے خلاف انہیں زبان درازی بھی کی، انہیں غلیظ زبان بھی استعمال کی۔ میرے کو ٹیپ ریکارڈ موجود ہے، اس واسطے اسی ہنے انہوں تھانے بھی پیش کران گے، پولیس تے پیش کران گے کہ تساں دستخط کروائے تے پھر اس معاہدے اتنے کنے عمل درآمد نہیں کیتا، پابندی کنے نہیں کیتی، یہ دساں گے۔ اگر بات چلے گی تو انشاءاللہ اسی کران گے۔ اور اس مولوی نے آخر تو پھر آخیا کہ میں مناظرہ کرنے تیار ہوں۔ سنو، ہر بندہ میرا پیغام پہنچا دے کہ اج شام تو پہلے پہلے 2 بندے ایک کمرے چ واڑ لے، 2 میں نال لے، انہاں مناظرہ کرنے واسطے میں تیار ہوں، کیونکہ اوپن مناظرہ پولیس نہیں ہون دیندی۔ کھلے میدان چ پولیس 2 بندے 3 بندے 5 بندے 10 بندے وہ مقرر کر لے، جن وہ کرے گا انہیں میں کر لینا۔ اج شام تو پہلے، دن چڑھن تو پہلے، کل کر لے، پرسوں کر لے، خدا دی قسم میں ہر وقت تیار ہوں۔ اور میں تے 2 گھنٹے چ توڑ لیا سی کہ مولوی نہیں، یہ تے بالکل جاہل ہے، بالکل مستنڈ ہے۔ ساڈے ڈار صاحب نے آخیا گنڈا، اینو علم ہی کوئی نہیں۔ اور تھانے دار مسکراندا سی، وہ دی جماعت دے بندیاں دے سامنے کہیا اساں تے توڑ لیا اس واسطے آئے آئے انشاءاللہ تو تیر ازما، ہم جگر ازمائیں، تو تیر ازما، ہم جگر ازمائیں۔ یہ سارا واقعہ ہے کہ اس واقعہ نے سارا مضمون میرا لے لیا، وقت کافی ہو چکے ہیں، میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنی مقدس کتاب تے نبی دی سچی سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توڑ لے آندی